ناظرین، 24 اکتوبر 1991 کو اس خبر نے پوری اردو دنیا کو اداس کر دیا کہ اردو کی بے باک اور صاحب طرز ادیبہ عصمت چغتائی ممبئی میں وفات پا گئی ہیں۔ ان کی خواہش کے مطابق ان کی میت کو سپرد خاک کرنے کی بجائے نظر آتش کر دیا گیا۔ ناظرین، عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو اتر پردیش کے قصبہ بادیوں کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد مرزا قسیم بیگ چغتائی ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فیض تھے۔ وہ اپنے 10 بہن بھائیوں میں 9ویں نمبر پر تھی۔ عصمت چغتائی کے گھرانے میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا کوئی رجحان نہ تھا، مگر عصمت کی ضد اور تعلیم میں ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں علی گڑھ اور بعد ازاں لکھنؤ سے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ان کی تحریریں ادبی جریدوں میں شائع ہونا شروع ہوئی۔ عصمت کی بیٹی سیما سہانی نے ان کے فیصلے پس پشت جو جذبہ کار فرما تھا اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کے نظریے آواگون پر پورا یقین تھا۔ خود کو نہ دفنانے کا فیصلہ اسلام کی بے حرمتی کرنا نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ اسلام ایک عظیم اور اچھا مذہب ہے، لیکن اس نے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ خود کو تبدیل نہیں کیا۔ وہ ہندو ازم میں بھی بہت یقین رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک عظیم فلسفی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہندو ازم طویل عرصے سے زندہ ہے۔ 20ویں صدی کے اس شمار میں عصمت چغتائی کا ایک ایسا خط بھی شائع کیا گیا جس میں انہوں نے اپنی لاش کو جلائے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ انہوں نے یہ خط شری گنگادر جی کے نام تحریر کیا تھا، جس کی کتاب ستی انہیں اپنی بہت ناگوار گزری تھی۔ اس کتاب میں شری گنگادر جی نے ستی کی رسم کی حمایت کی تھی اور لکھا تھا کہ اس کی ترویج ہونی چاہیے تھی۔ عصمت چغتائی نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے گنگادر جی کو ایک طویل خط تحریر کیا جس میں انہوں نے ستی کی رسم کی مخالفت کرنے کے بعد لکھا تھا: مجھے قبر سے خوف آتا ہے، میں تو بھسم ہونے کی وصیت کر چکی ہوں۔ یہ میرا جسم ہے، میرا دل و دماغ ہے، میں جو چاہوں وہی کروں گی۔ میں 3 بار روس جا چکی ہوں، یورپ بھی گھوما ہے، بس امریکہ نہیں گئی ہوں۔ آپ اپنی بیٹی بہو جلائیں گے تو میں بے بسی سے ساؤں گی، آپ کو دعائیں نہیں دوں گی۔ عصمت چغتائی کے انتقال سے کچھ عرصے پہلے 20 صدی کی مدیرہ شمع افروز زیدی نے ان کے ایک طویل انٹرویو جو خصوصی شمارے میں شائع ہوا، اس انٹرویو کے آخر میں شمع افروز زیدی نے لکھا ہے کہ بات چیت کے دوران عصمت آپا نے مجھ پر ایک جگہ یہ منکشف کیا تھا کہ انہیں قبر کے اندھیروں سے بڑا خوف ہوتا ہے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کی جسد خاکی کو سپرد خاک کرنے کی بجائے آگ کے روشن شعلوں کی نظر کر کے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ تاہم اخباری خبر کے مطابق ان کے نواسے عشیش کا یہ بڑا بیان تھا کہ نانی بڑی سیکولر تھی، اس لیے انہوں نے اپنی نعش کو چتا میں جلا دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اور میں سوچنے لگی کہ ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں کیا ہر شخص کو اپنے سیکولر عزم کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے بعد ازاں مرگ خود کو چتا کے شعلوں کی نظر کرنا پڑے گا۔ العین حیدر اپنی کتاب دامان باغباں میں ایک اور تحریر میں عصمت چغتائی کی لاش کو جلائے جانے کا تقابل نون میم راشد کی لاش کے جلائے جانے سے کیا تھا اور لکھا کہ لندن میں ان کی وفات کے بعد ان کی انگریز بیوی نے انہیں بیچارے کو جلوا دیا تھا۔ اس معاملے میں نہ عصمت آپا قصوروار ہیں نہ راشد صاحب، یہ مردہ بدست زندہ کی 2 المناک مثالیں تھیں۔ حالانکہ شمع افروز زیدی کو دیے گئے عصمت چغتائی کے انٹرویو اور شری گنگادر جی کو تحریر کیے گئے خط سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ عصمت چغتائی کی لاش کا جلایا جانا ان کی ذاتی خواہش کی تکمیل تھی، نہ کہ مردہ بدست زندہ کی مثال۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔